بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ محمد زبیر ملک پروگرام تعمیر سیرت و کردار میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، آج جس ویڈیو کا انتخاب کیا گیا ہے، اس ویڈیو کا ہمارے معاشرے سے اتنا گہرا تعلق ہے جتنا ایک روح کا انسانی جسم سے ہوتا ہے۔ ہم محض اپنے مفاد کے لیے سرحد پہ کھڑے کچھ ایسے جوانوں کو جو ہماری حفاظت میں اپنے خاندان سے دور، اپنی فیملی سے دور، اپنے عزیز و اقارب سے دور رہتے ہیں اور ان کے اگینسٹ ہم کوئی بھی بات کر دیتے ہیں، وہ ادارہ ہمارے آرمی کے لوگ اور ہمارے پولیس کے افسران ہیں، اور کوئی ان کو اسٹیبلشمنٹ کا نام دیتا ہے، کبھی کوئی یہ کہتا ہے کہ آرمی والا پورا ملک کھا گیا ہے۔ اسی کے بارے میں ہم نے اپنی آرمی کی اہمیت اور ان اداروں پہ بات کرنے کے لیے کہ وہ ادارے ہمارے لیے کس طرح سے شانہ بشانہ اور دن رات ایک کر کے ہماری حفاظت کرتے ہیں، ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے جناب چیئرمین آئی جی ایس ایف زین العابدین صاحب کو۔ جی زین صاحب، کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ مالک۔ جی زین صاحب، ویڈیو کا موضوع آپ نے سن لیا ہے، کیا ہے؟ ہمارے آرمی کے جوان جو اس وقت ہر وقت بلکہ چاہے ہمارے ملک میں کوئی آفت آتی ہے، سیلاب آتا ہے، کچھ آتا ہے، وہی ہماری قوم کی مدد کرتے ہیں اور انہی کے اگینسٹ ہم بات کرتے ہیں۔ تو یہ سیاست پہ مبنی ایک بحث ہے، کیا مطلب جو ہماری سیاسی پارٹیز ہیں، کیا ان کا آرمی کو کہنا یہ ٹھیک ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملک صاحب، سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے ایک اچھے موضوع کا انتخاب کیا جس کی ضرورت تھی ہماری سوسائٹی میں۔ اور دوسری چیز جو ہے وہ ملک صاحب یہ ہے کہ آج ہمارے ملک کے اندر اگر الیکشن کروائے تو فوج، سیلاب آ جائے تو فوج آ کے مدد کرے، زلزلہ آ جائے تو فوج آ کے مدد کرے، ایون پولیو کے قطرے پلانے ہیں تو فوج آ کے مدد کرے۔ مجھے ایک مطلب ابھی مردم شماری بھی ہوئی، میں نے وہ فوجیوں کو جو ہے وہ بیچاروں کو گلیوں کے اندر رلتے ہوئے دیکھا۔ تو آپ کی سرحدوں کی حفاظت کرے تو فوج کرے، اور پھر جب آپ لوگوں کے ذاتی مفادات کی باری ہے تو آپ کسی فوج کے اوپر کیچڑ اچھالنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ مجھے یہ بتائیے کہ کیا آپ نے دنیا کے اندر دوسرے ممالک کا بیڑا غرق ہوتے ہوئے نہیں دیکھا؟ کسی بھی ملک کے اندر جب بھی کوئی غیر یقینی صورتحال ملک صاحب بنتی ہے تو سب سے پہلے وہاں کی عوام کو فوج کے خلاف کر دیا جاتا ہے۔ آپ لیبیا کی مثال اٹھا کر دیکھ لیجئے، آپ افغانستان کی مثال اٹھا کے دیکھ لیجئے، آپ عراق کی مثال اٹھا کے دیکھ لیجئے، تو آپ کیوں جو ہے وہ اپنی فوج کے خلاف لوگوں کو کر رہے ہیں؟ تو میں کم از کم لوگوں سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ فوج کے خلاف کم از کم سوشل میڈیا پہ کوئی پوسٹ مت کیا کریں۔ یہ جو آپ کے بھائی اور جو آپ کے بیٹے سرحدوں پر آپ کی حفاظت کر رہے ہوتے ہیں، جب وہ اس طرح کی پوسٹ دیکھتے ہیں تو یقین کیجیے ان کے حوصلے میں اضافہ نہیں ہوتا بلکہ ان کی حوصلہ شکنی ہوتی ہے۔ زین صاحب، ان کو اکثر لوگ سیاست میں جو سیاسی پارٹیز ہوتی ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کا نام دیتے ہیں، اور اکثر یہ بھی سننے میں آتا ہے کہ فوج ہمارا پورے ملک کا بجٹ کھا جاتی ہے، تو اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں، اگر آپ انڈیا کے ذرا سٹیٹس اٹھا کے دیکھیے، وہاں پر وہ فوج کے اوپر کتنا انویسٹ کرتے ہیں آپ کو پتا چل جائے گا۔ آپ کے جو سرحدیں ہیں، ٹھیک ہے، اس کے اوپر سب سے زیادہ آپ کو محفوظ رکھنے والے یہ پاکستان آرمی کے لوگ ہیں۔ آپ کو تو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ کس وقت آئی ایس آئی کے لوگ کس طرح سے آپ کو کس مشکل سے آپ کو بچا کے رکھے ہوئے ہیں۔ اگر آپ ان کے اوپر آج تنقید کرتے ہیں تو آپ یقین کیجئے آپ اپنے محافظوں پر تنقید کرتے ہیں۔ تو خدا را یقین کیجئے کہ جو بیوائیں ان کی جو رہ جاتی ہیں یا جو بیٹیاں ہوتی ہیں بغیر باپ کے جب رہ جاتی ہیں، ان سے جا کے پوچھئے کہ بغیر شوہر کے، بغیر باپ کے زندگی گزارنا کیسا ہے۔ زین صاحب، ایسا ہی ہے کہ پولیس والوں کو بھی لوگ بڑا ہی غلط طریقے سے مینیپولیٹ کرتے ہیں، بڑا غلط انداز سے ان کو ٹریٹ کرتے ہیں، تو پولیس کا بھی ہمارے معاشرے میں کیا رول ہے؟ بھائی صاحب، ایک شخص کی غلطی کی وجہ سے پورے ادارے کو بعض اوقات بدنام کیا جاتا ہے، یہ مطلب ایک ایڈمیٹڈ فیکٹ ہے، لیکن ایک شخص جو ہے وہ پورا ادارہ نہیں ہوتا، اس چیز کو یاد رکھیے۔ اگر پولیس میں کچھ لوگوں کی غلطیاں ہوتی ہیں تو اس کے بلیم پورے ادارے پر نہیں کرنا چاہیے۔ میں نے پولیس کے اندر جو ہے وہ ہمارے ملک کے لیے قربانیاں دیتے ہوئے محافظوں کو دیکھا ہے، تو خدا را اپنے محافظوں کی عزت کیا کریں، نہ کہ ان پر کیچڑ اچھالا کریں۔ زین صاحب، ایک عام آدمی کیا سینے پہ گولی کھا سکتا ہے محض 5 لاکھ روپے کے لیے؟ وہ یہ پولیس والے، یہ آرمی والے اپنے سینے پہ گولی کھانے کے لیے تیار ہیں، اور ان کے اگینسٹ ہماری عام عوام ڈفرینٹ ان کو نام سے بلاتی ہیں، نام کستی بھی ہیں، تو کیا عوام کا یہ رد عمل ان کے لیے ٹھیک ہے؟ دیکھیں ملک صاحب، شہادت ہر ایک کی قسمت میں نہیں ہوتی۔
حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال سب کے سامنے ہے کہ وہ مطلب ان کی بہادری، ان کی شجاعت، ان کی دلیری کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، لیکن آخری لمحے تک ایک صحابی نے حضرت خالد بن ولید سے پوچھا کہ تمہاری آخری خواہش کیا ہے؟ وہ یہ کہتے تھے کہ میری خواہش یہ ہے کہ اللہ مجھے شہادت کے رتبے پر فائز کرے۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ اپنے پسندیدہ اشخاص کو جو ہے وہ اس مرتبے سے فائز کرتا ہے، اس مرتبے پر فائز کرتا ہے شہادت کے۔ تو میں یہی آپ سے گزارش کروں گا ملک صاحب کہ اپنے شہداء کے لیے دعا بھی کیا کیجئے اور ان کے لواحقین سے جا کر ان کو صبر بھی دیا کیجئے۔ آپ عام عوام کو کیا مشورہ دیں گے کہ وہ آرمی کے ساتھ کس طرح کا سلوک کریں اور پولیس والوں کو کس طرح سے مطلب ٹریٹ کریں؟ دیکھیں ملک صاحب، یہ ابھی گزشتہ ہی کوئی 4-5 سال کے اندر لوگوں کے دماغ کے اندر یہ انجیکٹ کیا گیا کہ یہ آپ کے محافظ جو ہیں یہ لٹیرے ہیں، چور ہیں، ABCD پتہ نہیں کیا کیا لوگوں کے اندر مائنڈز میں انجیکٹ کیا گیا۔ لیکن یقین کیجئے میں نے اپنے بچپن کے اندر لوگوں کو جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی جو ہے نا وہ آرمی کے جوانوں کو سلوٹ کرتے ہوئے دیکھا اور خود پہ پھر فخر محسوس کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ پھر میں لوگوں سے گزارش یہی کروں گا کہ آپ اگر کہیں پر ان محافظوں کو دیکھتے ہیں تو آپ ان کے لیے مطلب جیسے پھول کی کلی چھوٹا سا تحفہ ہوتا ہے نا، ایک پھول کی کلی دے کے آپ ان کی حوصلہ افزائی کر سکتے ہیں، آپ ایک حق کے ساتھ ان کی جو ہے وہ حوصلہ افزائی کر سکتے ہیں۔ تو آپ لوگ جو ہے وہ خدا کے لیے اپنے ان جوانوں کی حوصلہ افزائی کیا کریں، ان کی حوصلہ شکنی مت کیا کریں۔ جی زین صاحب، آخر میں ایک بات آپ سے پوچھنا چاہیں گے کہ آرمی کا کیا ہمارے سیاست سے کوئی تعلق ہے، یا آرمی کیا سیاست میں انوالو ہوتی ہے جو ہر کوئی یہ سمجھتا ہے؟ اول تو مجھے تو نہیں لگتا کہ آرمی والوں کو سیاست سے کوئی تعلق ہے، نہ وہ انوالو ہوتے ہیں، تو پھر عوام کیوں یہ سمجھتی ہے؟ دیکھیں عوام کے دماغ کے اندر نا ایک چیز انجیکٹ کر دی گئی ہے ملک صاحب کہ آپ کے ملک میں کچھ بھی برا ہوگا تو کریڈٹ آرمی کو دینا ہے، لیکن کچھ اچھا ہوگا تو کریڈٹ آپ کے سیاستدانوں نے لینا ہے۔ تو آپ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ کبھی بھی اپنے محافظوں کے اوپر تنقید نہیں کرنی۔ دوسری بات جو آپ کا سوال تھا اس کی طرف میں آتا ہوں کہ دیکھیں ماضی کچھ تلخ تو رہا ہے، آرمی سیاست میں انوالو ماضی میں تو رہی ہے، لیکن موجودہ حالات میں جبکہ DG ISPR بار بار کہہ چکے ہیں کہ آرمی کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی لینا دینا نہیں ہے، تو بار بار آپ اسی بات کو سوال بنا کر، اسی کو جواب بنا کر اپنی آرمی کے اوپر تنقید کرتے ہیں، اور اس بات کو انٹرنیشنل میڈیا جو ہے وہ مختلف چینلز جو ہے وہ ہائی لائٹ کرتے ہیں، خاص کر کے بھارت، انڈیا، ان کے نیوز چینلز کے اوپر بریکنگ نیوزز چلائی جاتی ہیں اسی آپ کے ٹاپک کو لے کر۔ تو کیا یہ آپ کی آرمی کی تذلیل نہیں ہے؟ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کانفیڈینشیل رکھی جائیں۔ جی زین صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ پیاری گفتگو آپ نے کی، اور میں امید کرتا ہوں ہمارے ناظرین سے کہ وہ اس بات کو سمجھیں گے۔ میں لاسٹ میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ واقعی وہ افراد جو اپنے خاندان سے دور سرحد پہ سینے پہ گولی کھانے کے لیے تیار ہوتے ہیں، جنہوں نے اپنے کفن اپنے سر پہ باندھتے ہیں، ان کی ہمیں عزت کرنی چاہیے، کیونکہ وہ رات کو جاگتے ہیں تو ہم رات کو چین کی نیند سوتے ہیں۔ اس لیے لاسٹ میں بات کہیں گے، پاکستان آرمی زندہ باد۔